دیکھیے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے اعتراضات سوالات کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جب قلم اور کتاب کا کہا تو حضور علیہ السلام اپنے آخری ایام میں تھے، تو باقی صحابہ بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ فرمائیں، آپ اس تکلیف میں ہیں، اپنے آخری ایام میں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے غلط استدلال کرنا، تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو اب قریش نے اعتراض کیا، حضرت علی کاتب تھے، لکھنے والے تھے، اور محمد الرسول اللہ لکھا گیا، اور قریش نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری آپ سے لڑائی یہی ہے، آپ یہاں محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نام نہ لکھیں، سگنیچر نہ لکھیں، سگنیچر نہ کریں، دستخط نہ کریں، مہر نہ لگائیں، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر اختلاف کا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا کہ میرا نام محمد الرسول اللہ کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو یہ لفظ نہیں کاٹتا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود کاٹا، تو کیا اب کوئی معترض بے وقوف عام آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کی خلاف ورزی کی تھی؟ بھائی نبی علیہ السلام نے حکم کیا کہ علی آپ اپنا میرا نام محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں مٹا سکتا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جب یہ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے اپنا نام خود مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو کیا حضرت علی نے گستاخی کے طور پر نعوذ باللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، حضرت علی نے مخالفت کی وجہ سے یہ نام نہیں مٹایا تھا؟ نہیں، وہ محبت اور عشق اور ادب رسالت کے باعث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ نام محمد بن عبداللہ نہیں لکھا تھا، محمد رسول اللہ نہیں مٹایا تھا۔ تو لہٰذا جس طرح حضرت علی محبت کے طور پر ادب کے طور پر یہ نام نہیں مٹا رہے تھے، اسی طرح حضرت امیر عمر نے بھی یہ بات ادباً احتراماً بات کی تھی، اور پھر 3 دن تک نبی علیہ السلام پھر زندہ حیات رہے، تو نبی علیہ السلام نے کوئی وثیقہ اور کوئی وصیت نامہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس یا کسی بھی شخص کو نبی علیہ السلام نے نہیں لکھایا۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا آپ کے پاس کوئی ایسا وصیت نامہ ہے؟ فرمایا میں نے آخری وقت میں نبی علیہ السلام سے یہی سنا ہے کہ عورتوں کا خیال کرنا، متاعت لوگوں کا، غلاموں کا خیال رکھنا، نماز پڑھنا، میں نے کسی قسم کی کوئی اور وصیت میرے پاس نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کہی ہو۔ تو لہٰذا یہ اتہام ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان خلیج حائل کرنے کے لیے یہودی نے روایتیں گڑھی ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دروازہ جلایا تھا، دیکھیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے بہادر کی موجودگی میں بی بی کا دروازہ جلے اور حضرت علی کو ہم جرأت اور شجاعت کا پیکر مجسم بھی کہیں؟ عجیب و غریب باتیں ہیں، یہ سب یہودیوں کی من گڑت روایات ہیں۔ تو لہٰذا بات یاد رہے کہ فضائل عمر کے سلسلے میں یہ متائن ہیں، یہ الزامات ہیں، یہ اتہامات ہیں۔ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب کی اٹھا لیجئے، اور ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی اٹھا لیجئے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے جن پر الہام کیا جاتا تھا، وہ نبی نہیں ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے میری امت میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، یعنی محدثون ملہمون جن پر الہام کیا جاتا ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی تائید میں وحی الہی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو نبی اور رسول نہ ہو کر نبیوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمرہ، کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی روایت ہے کہ اول من یصافحہ الحق عمر و اول من یسلم علیہ و اول من یاخذ بیدہ فیدخلہ الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق پہلے جس آدمی سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہوگا۔ سب سے پہلے جس پر اللہ قیامت کے دن سلام بھیجے گا، سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ جنت میں حضور کے ساتھ جن کو بھیجے گا وہ عمر ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنت، عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ یاد یہ رہے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، برکات میں، آپ کی کرامات میں کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر مقام نہامت پر وہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، اور حضرت امیر عمر فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، فرمایا کہ تم جو ہے وہ پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی اوٹ لو۔ حضرت ساریہ جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے امیر عمر کی وہاں آواز سنی، تو ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عدل اور انصاف کی برکت سے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ ہوا نے آپ کا پیغام پہنچاتی تھی۔ زلزلہ مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت امیر عمر نے درہ مارا، اے زمین کیا تجھ پر عمر جیسا آدمی عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا؟ اور اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا اور نہ آ سکے گا۔ اور دریائے نیل خشک ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط رکا لکھ کر بھیجا، فرمایا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے اگر بہتا ہے تو پھر عمر کا حکم ہے کہ تو بہ۔ تو دریائے نیل وہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح حکمران ہوتے ہیں تو اللہ برکتیں بھی یوں دیتا ہے۔ اور جنگل میں آگ لگ گئی تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بھیجی، فرمایا کہ آگ کو جا کر میری چادر دکھاؤ، جیسے چادر دکھائی گئی آگ بجھ گئی۔ تو لہٰذا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انگریزوں نے کہا، ہندو نہرو نے کہا، فرمایا کہ حضرت امیر عمر اگر 10 سال اور حکومت کر لیتے تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی جگہ ایسی نہ ہوتی جہاں اسلام کا نام نہ ہوتا، ہر جگہ پر اسلام ہی اسلام پھیل جاتا۔ فرمایا کہ اگر عمر جیسا کوئی اور حاکم وقت مسلمانوں کو مل جاتا تو پھر کفر نہ رہتا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ اصلاحات، خدمات، آپ کے عہد حکومت کی اگر آپ اس کا آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 مساجد تعمیر کروائیں، اور ان میں 900 جامع مساجد تھیں کہ جن میں جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد کے اندر امام کا تقرر کیا، مؤذن کا تقرر کیا، خطیب کا تقرر کیا، پھر امام کی، خطیب کی، مؤذن کی تنخواہوں کو مقرر کیا۔ اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 36,000 حفاظ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر قرآن مجید کے حفاظ تیار ہوئے۔ اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے محکمہ ڈاک، یہ جو ڈاک کی ترسیل کا نظام ہے کہ خطوط پہنچائے کیسے جانے، اس کا پورا طریقہ کار، پورا محکمہ، فوجی چھاونیاں، فوجیوں کے خطوط، ان کی اہل خانہ کی، فوجیوں کی چھٹیوں کا شیڈول، فوجی چھاونیوں کا شیڈول، محکمہ انہار کہ پانی کی جو وارہ بندی ہے، ترتیب کے ساتھ لوگوں کو پانی ملے، یہ بھی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر جیل خانہ جات کا اہتمام، اور جو قیدی ہیں ان کے حقوق، ان کے کھانے پینے کا، جیلوں کا انتظام، اہتمام، یہ بھی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ازواج النبی کا یعنی ازواج مطہرات کا نافذ کردہ سالانہ وظیفہ، کہ ان کا سالانہ وظیفہ کیا ہوگا، یہ بھی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس طرح چوروں کی تفتیش کا محکمہ، یہ جو FIR درج ہوتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار، چوکیوں کا انتظام، سراؤں کا، مہمان خانوں کا، سڑکوں کا جال، کس طریقے پر لوگوں نے پرامن طریقے پر سفر کرنا ہے، تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی اگر آپ اصلاحات، آپ کے ایجاد کردہ جتنے بھی محکمہ جات ہیں، یہ سارے کے سارے یہ حضرت امیر عمر کے عہد کے اندر ہیں، انتظامی، فوجی، عدالتی نظام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مثالی حکمران سے استفادہ، اکتساب کر کے ہمیں ان لڑائی اور جھگڑوں سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔